بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام حق۔ اس میں ہم جانیں گے عالم ملکوت کیا ہے، عالم ناسوت کیا ہے، اور عالم جبروت کیا ہے، اور عالم لاہوت اور زکوٰۃ حقیقی اور زکوٰۃ مجازی کے بارے میں جانیں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں امام حق سے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ امام کہتے کس کو ہیں۔ امام کہا جاتا ہے استاد کو، رہبر کو، مرشد کو، اور بھی اس کے بہت سے معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا امام پیدا کیا ہے، اور ہر ایک چیز اپنے امام کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیات نمبر 38 میں فرماتے ہیں ترجمہ: اور نہیں کوئی چلنے والا بیچ زمین کے، اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑے ساتھ دو بازو اپنے کے، مگر امتیں ہیں مانند تمہارے، اور قیامت کے دن ہر چیز اپنے امام کے نام سے جمع کی جائے گی۔ اسی طرح مشاہدہ میں بھی آیا ہے کہ ہر حیوان کا امام ہے، اور ہر حیوان اپنے امام کے ساتھ جمع ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہرنوں میں ایک امام ہوتا ہے جس کی سارے ہرن پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح گیدڑوں کا بھی امام ہوتا ہے، کیڑوں کا بھی امام ہوتا ہے جو ہر بل کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح اڑنے والے پرندوں کا بھی امام ہوتا ہے، جیسے کونجوں، مرغابیوں، کبوتروں وغیرہ سب میں امام موجود ہیں۔ اسی طرح نیکوں میں نیک امام اور بدوں میں بد امام ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں آیا ہے، سورہ توبہ آیات نمبر 12، ترجمہ: پس لڑو تم کفر کے اماموں سے۔ تو حضرت چوروں، شرابیوں اور جوا بازوں میں بھی امام ہیں۔ اسی طرح نیکوں میں نیک امام ہوتا ہے، اور بدوں میں بد امام ہوتا ہے۔ نمازیوں میں، عالموں میں، حاجیوں میں، ان سب میں امام ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اس کی طرف وسیلہ پکڑو۔ وہ وسیلہ امام ہی ہے جس کی پیروی کر کے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ وہ خود اپنی قوت روحانی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل کرتا ہے۔ پہلا طریقہ عبادت ہے، لیکن عبادت دو طرح کی ہے، ایک عبادت مجازی ہے اور ایک عبادت حقیقی ہے۔ مجازی عبادت تو یہ ہے کہ کبھی آدمی عابد ہو اور کبھی غافل ہو، لیکن حقیقی عبادت یہ ہے کہ آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ جیسا کہ رومی صاحب فرماتے ہیں، ذکر کر تاکہ مذکور ظاہر ہو، زباں کے ساتھ ذکر نہ کر، زباں کا ذکر بیماری ہے۔ روح کا ذکر کر، روح کا ذکر سوائے درویش کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ جو کبھی ہم نمازی ہوتے ہیں اور کبھی بے نماز، یہ بھی مجاز ہے۔ جیسے عالم ناسوت یعنی عالم غفلت ہے، اسی طرح عالم ذکر یا عالم ملکوت بھی ہے۔ پس عالم ملکوت و ناسوت مجازی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ جس طرح صبح کی نماز پڑھ کر ظہر تک غافل رہے تو یہ ملکوت مجازی ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ایک فرشتے کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کرنا فرشتوں کا کام ہے، اور جب ہم عالم غفلت میں چلے گئے تو ہم حیوان ہو گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ذکر دوام کی بابت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ نساء آیات نمبر 103، ترجمہ: پس یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے، اور اوپر کروٹوں اپنی کے۔ پس ذکر دوام ہی حقیقی عبادت ہے، جس میں ایک لمحہ بھی غفلت نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت۔ بس عالم ملکوت مجازی یہ ہے کہ کبھی ذاکر اور کبھی غافل، اور عالم ملکوت حقیقی یہ ہے کہ جس میں ایک لمحہ بھی غفلت نہ پائی جاتی ہو۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ ملکوت مجازی پر چل کر ملکوت حقیقی حاصل کرے۔ بس صلاۃ کی ابتدا تلاش خدا ہے، بس صلاۃ کی انتہا وصال خدا ہے۔ دین کلمہ شریعت سے شروع ہوتا ہے۔ کلمہ شریف بھی ایک ذکر ہے جس کا راز بڑا مخفی ہے، کیونکہ اس میں ما سوا اللہ کل معبودوں کی نفی ہے۔ اور پھر روزہ، حج، زکوٰۃ مجازی بھی ہیں اور حقیقی بھی ہیں۔
روزہ مجازی تو یہ ہے کہ لوازمات جسمانی ترک کرے، اور روزہ حقیقی یہ ہے کہ ما سوا اللہ ہر ایک چیز کو ترک کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیات نمبر 80، ترجمہ اے اللہ میں ہر ایک طرف سے منہ موڑ کر تیری طرف کرتا ہوں۔ اور یہ بھی آیا ہے سورہ مزمل میں فرماتے ہیں سورہ مزمل آیات نمبر 8، ترجمہ ہر طرف سے منہ موڑ کر میرا ذکر کر اور ہر طرف سے علاقہ توڑ کر میری طرف رجوع کر۔ امام غزالی کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ عام کا روزہ کھانا پینا اور شہوت پرستی سے باز رہنا ہے، اور خاص کا روزہ یہ ہے کہ ما سوا اللہ دل میں کوئی غیر نہ آنے پائے۔ بس روزہ مجازی تو یہ ہے کہ کبھی ہونا اور کبھی نہ ہونا، اور روزہ حقیقی یہ ہے کہ ہمیشہ رہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی دو قسم کی ہے، یعنی زکوٰۃ مجازی اور زکوٰۃ حقیقی۔ زکوٰۃ مجازی تو یہ ہے کہ مال فانی کا 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور زکوٰۃ حقیقی یہ ہے کہ بندہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ آیات نمبر 3، ترجمہ وہ لوگ میرے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت یہ مال تو ہم نے خود حاصل کیا ہے، اور جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت اور مشقت کے دی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 26-27، ترجمہ اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی تمام عمر یا زندگی فضول کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو وہی شیطان کا بھائی ہے۔ فضول کام کیا ہیں؟ یہی دنیا کی مشغولی ہے، جیسے قرآن شریف میں آیا ہے سورہ محمد آیات نمبر 36، ترجمہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔ بس جو شخص اس عمر کو دنیا کی محبت میں ضائع کر رہا ہے وہی گمراہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی پابندی ہے، اور یہی زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے۔ بس کئی لوگ تو اس عمر کا کچھ حصہ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کچھ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ بس جو ساری زندگی اس کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں وہی شہید ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تلوار کے ساتھ ہی کٹا ہوا شہید ہو سکتا ہے، بلکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہیں وہ بھی شہید ہیں۔ پس زکوٰۃ کا آخری مقام اس کی محبت میں فانی ہونا ہے، اور پھر حج سے مراد خانہ کعبہ کی زیارت ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ گھر کے ساتھ گھر والے کی بھی زیارت ہو۔ بیت اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور گھر والا دونوں ملیں تو مزہ ہے، ورنہ کچھ مزہ نہیں۔ بس سارے دین کی حقیقت مشاہدہ حقیقی ہے۔ بس جب آدمی عالم غفلت سے نکل کر عالم ذکر میں جاتا ہے تو اسے ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی نظر آتی ہے، اور قرآن کی اس آیت کا مشاہدہ ہوتا ہے سورہ حدید آیات نمبر 1، ترجمہ زمین اور آسمان کے درمیان جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ عالم ملکوت سے آگے عالم جبروت ہے، جسے عالم درد یا عالم عشق بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مذکورہ مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور عشق ناقص سے عشق کامل ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر کشف کرامت بھی ظہور میں آتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ توکل سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں۔ عالم جبروت میں ہر ایک سے قطع تعلق بھی ہوتا ہے اور تعلق بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر حیوانی طاقتیں زیر سایہ ہو جاتی ہیں، اور کوئی حیوانی طاقت دم نہیں مار سکتی۔ بس عالم جبروت میں ہی انسانی رتبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس سے آگے عالم وصال یا عالم لاہوت ہے، یعنی اللہ سے واصل ہونا۔ واصل ہونا کیا ہے؟ یعنی ذات الہی سے ملنا۔ ملنا کئی طرح کا ہوتا ہے، یعنی دلہا دلہن لاتا ہے تو اس کو ملنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو گھر والے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ایک محلے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ دلہا خود ہوتا ہے۔ لیکن دلہن کے ساتھ جیسی ملاقات دلہا کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ دلہا تو ساری زندگی دلہن کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن اور لوگ درشن کر کے چلے جاتے ہیں، یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا دیکھنے کے اور کئی مقصود ہیں۔ یعنی ایک بادشاہ کو
لوگ کئی طرح کے ملنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو اہل عام ہیں جو غرضی لوگ ہوتے ہیں، ان کی ملاقات صرف غرض ہی ہوتی ہے، اور جب غرض پوری ہوئی تو کون اور میں کون، یا ایک غرض حاصل کر لی تو پھر دوسری غرض کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے لوگ بادشاہ کی شان کو کیا جانتے ہیں، وہ تو صرف اپنی غرض کی شان کو جانتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ اہل خاص ہیں جو ہر وقت بادشاہ کی حضوری میں رہتے ہیں، لیکن ان کی غرض بادشاہ سے سکون یا امن حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ جب بادشاہ سکھ یا چین دے تو راضی رہتے ہیں، اور جب دکھ سے بھاگتے ہیں۔ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ عاشق بادشاہ ہیں، وہ خاص الخاص ہیں، وہ سکھ اور دکھ کو ایک برابر جانتے ہیں، بلکہ ان کو تو دکھ میں بھی ایک لطف معلوم ہوتا ہے اور وہ دکھ کو دکھ نہیں سمجھتے، جیسا کہ محمود کا غلام ایاز اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سلمان اور بلال تھے۔ اسی طرح مشاہدہ کی کئی قسمیں ہیں، بس جو شخص مشاہدہ حق کا عاشق ہے وہ ذاتی ہے، اور جو حق کی صفات کا عاشق ہے وہ صفاتی ہے۔ بس مقام وصال ایک لطف ہے، جب وہ لطف حاصل ہو جائے تو بندہ لا یحتاج ہو جاتا ہے۔ مقام وصل کا بیان زبان کی حد سے باہر ہے۔ مقام وصل کی مستی دو جہاں سے غافل کر دیتی ہے۔ مقام وصل میں بندہ اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مقام وصل ہی کلمہ شریف کا حقیقی مقصود ہے۔ مقام وصل ہی نماز اور روزہ اور حج کا حقیقی مقصود ہے، کیونکہ کامل انسان کے سوا اس راہ سے کوئی واقف نہیں، اور جو حکم کامل دے اس پر چلنا زہد و عبادت ہے۔ کامل روحانی حکیم ہے، اور طالب جو ہے وہ بیمار یا محتاج ہے۔ بس حکیم مرض کے لیے جو دوا تجویز کرے وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، سورہ بقرہ آیات نمبر 10، ترجمہ: ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اور دلی بیماری کا علاج حکیم روحانی ہی کر سکتا ہے، اور حکیم دوا میں حرام اور ہر زہر استعمال کر سکتا ہے، اور مریض کے لیے ہر حرام حلال ہے، کیونکہ اس نے حرام نفسانی غرض کے لیے نہیں کھایا بلکہ جان بچانے کے لیے کھایا۔ بس اسی مقام پر حافظ شیرازی صاحب فرماتے ہیں، با میں سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید، کہ سالک بے خبر نابود زرسم و راہ منزل ہا، یعنی ہادی کی ذات پاک جو فرمائے وہ ٹھیک ہے۔ خواہ تجھے کہے کہ شراب پی جا تو مت ڈر اور راضی خوشی پی جا، اور حیران نہ ہو، بلکہ وہ کام تجھے صحیح منزل تک لے جائے گا۔ جیسے ایک صوفی نے جب یہ شعر دیکھا تو دل میں شک گزرا، اور وہ اس شعر کی تحقیق کے لیے درویشوں کے پاس پھرنے لگا۔ ایک دن ایک درویش کے پاس گیا جو کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ جب اس صوفی نے درویش کو شعر سنایا اور پھر مقصد دریافت کیا تو درویش صاحب فرمانے لگے کہ جب تک تو ہماری بیعت نہ اختیار کرے ہم کچھ نہیں بتا سکتے، اور پھر جو حکم دیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ حکم کچھ بھی ہو۔ آخر صوفی نے ہر بات منظور کی تو فقیر صاحب فرمانے لگے کہ 50 روپے ہمارے پاس سے لے جا، اور بازار میں اس طرف ایک کنجروں کا گھر ہے، تو ان کے پاس جا اور انہیں کہنا کہ میں نے آج کنجری کے ساتھ رات بسر کرنی ہے، پھر جو کچھ حالات گزریں وہ ہمیں سنانا۔ پہلے تو صوفی حیران ہوا، پھر اپنے قول کے مطابق وہ کنجروں کے گھر چلا گیا۔ جب وہ کنجروں کے گھر گیا تو انہوں نے ایک رات کے 50 روپے مانگے۔ جب وہ روپے دے کر اس کمرے میں گیا جس میں بیسوا تھی، تو آگے بیسوا نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ اے میرے مولا، میری عزت اپنے حبیب کے طفیل بچا۔ بس جب اس صوفی نے یہ دعا سنی تو حیران رہ گیا کہ کہاں بیسوا اور کہاں عزت۔ بیسوا کہتے ہیں کنجری کو۔ بس اس نے دریافت کیا یہ بات کیا ہے، بیسوا ہو کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں بیسوا نہیں، میں ایک شریف خاندان کی عورت ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو راستہ میں ڈاکوؤں نے آ گھیرا اور ساری بارات کو لوٹ لیا، اور میرا سارا زیور اتار کر مجھے غلام بنا کر فروخت کر دیا، اور میرا خاوند خدا جانے کدھر چلا گیا۔ اس کے بعد
جس نے مجھے خریدا تھا وہ آج مجھے ان کنجروں کے پاس فروخت کر گیا، اور آج میرا پہلا دن ہے کہ میں غیر آدمی کے قبضے میں ہوں۔ بس وہ صوفی خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا اور کہا کہ میں ہی تیرا خاوند ہوں اور میری ہی برات ڈاکوؤں نے لوٹی تھی۔ جب اس عورت نے نشان دیکھے تو بالکل صحیح تھے، بس دونوں نے رات آرام سے گزاری اور دن کو سارا واقعہ فقیر اللہ کو سنایا۔ بس فقیر اللہ نے ان کنجروں سے دریافت کیا کہ اس عورت کو جتنی قیمت پر تم نے خریدا ہے وہ ہم سے لو اور اس کو ہمیں دے دو۔ ان کنجروں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس فقیر نے کہا کہ اے میرے مرید، یہ ہے حافظ کے شعر کا مطلب، کیونکہ میں کل واقعہ سے آگاہ تھا، اس لیے تجھ پر وہ عورت حلال تھی، اس لیے میں نے تجھے حکم دیا کہ جیسے موسیٰ اور خضر کی بابت آیا ہے ان کا قصہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تو اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔